ایک تفرج حضرت حسین کو نصیب ہوا ہے. جو سارے بھائی جو ہے شہادت کا تفرج ہونے سے فضیلت ثابت نہیں ہوگی. شہیدوں کا سردار تو حمزہ ہے لیکن ابو بکر سے افضل نہیں. شہیدوں کا سردار حمزہ ہے، عمر سے افضل نہیں. لیکن ایک تفرد ہوتا ہے ہر ایک صحابی کا. حضرت حسین کا یہ تفرد ہے کہ سارے شہیدوں کا عکس آپ کو حسین میں نظر آئے گا. اگر حمزہ مجاہدانہ شہید ہیں تو حسین بھی مجاہدانہ شہید ہیں. اگر حمزہ کی لاش پہ بہن پہنچی تھی تو یہاں حسین کی لاش پہ بھی بہن پہنچی تھی. حسین کی بہن وہاں حمزہ کی بہن صفیہ نے صبر کیا تھا، یہاں حسین کی بہن نے بھی صبر کیا تھا. دونوں نے واویلا نہیں کیا، شور نہیں کیا، گریبان نہیں پھاڑا، بال نہیں نوچے. نبی کا فرمان ہے کہ جو ماتم کرے، واویلا کرے، شور مچائے، گریبان پھاڑے، بال نوچے، فلیس منا، وہ میری امت میں سے نہیں ہے. میری امت میں سے نہیں ہے وہ ماتم کرنے والا. اسلام میں ماتم نہیں، اسلام میں شکر ہے یا اسلام میں صبر ہے. حسین نے صبر کیا. اگر حسینی ہو تو صبر سے کام لیا کرو. اور صبر کا ایک معنی استقامت اور جمنا بھی ہوتا ہے. ہر جگہ اسلام پہ، دین کی محنت پہ جم جاؤ، نمازوں پہ جم جاؤ، قرآن کی تلاوت پہ جم جاؤ، اور ملک کی ترقی پہ جم جاؤ، اپنے معاشرے کو سدھارنے میں جم جاؤ، اچھائیوں پہ چلنے میں جم جاؤ. اگر سچے حسینی ہو تو صبر کا دامن ہاتھ میں لو. اگر حسینی ہو تو حسین نے تو 10 محرم کو روزہ رکھا ہوا تھا، تم 10 محرم کو اللہ توفیق دے تو روزہ رکھے. نبی نے فرمایا 1 سال کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ نفلی روزے رمضان کے بعد اگر کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے بہتر مہینہ محرم کا مہینہ ہے نفلی روزہ رکھنے کے لیے. نبی شعبان میں کیوں رکھتے تھے یہ ایک علمی بحث ہے. علماء کا یہ بھی ہے، معلومہ کہتے ہیں افضل روزہ تو رمضان کے بعد عرفہ کا روزہ ہے، لیکن افضل مہینہ کہہ رہا ہوں نفلی روزوں رکھنے کے لیے محرم کا مہینہ ہے. ہاں اس میں اللہ توفیق دے تو روزہ رکھو، قرآن پڑھو. میں کہہ رہا تھا حسین میں سارے شہیدوں کا عکس ہے. اگر حمزہ مجاہدانہ شہید ہیں تو یہاں پر حسین بھی مجاہدانہ شہید ہیں. وہاں پر اگر حضرت عمر جو ہے نماز میں شہید ہوئے تو حسین بھی نماز میں شہید ہوئے ہیں. عمر فجر میں شہید ہوئے، حسین ظہر میں شہید ہوئے. بعض روایت میں آتا ہے کہ جمعے کا دن تھا، بعض روایت میں آتا ہے شنیچر کا دن تھا. اس لیے میں ظہر کہہ رہا ہوں. حسین ظہر میں شہید ہوئے، فجر پہلے ہوتی ہے، ظہر بعد میں ہوتی ہے. عمر پہلے شہید ہوئے، حسین بعد میں شہید ہوئے. عمر جب شہید ہوئے تو عمر کا قاتل ایرانی ہے اور حسین کے اصل قاتل بھی ایرانی ہے. اصل قاتل بھی ایرانی ہے. اور حسین حضرت عمر محرم میں شہید ہوئے تو حضرت حسین بھی محرم میں شہید ہوئے. یہ سارے شہیدوں کا عکس ہے. اگر حضرت عثمان قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہوئے تو یہاں پر حسین بھی قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہوئے. اگر حضرت حسین سے پانی بند ہوا ہے، اگر حضرت عثمان سے پانی بند ہوا تو حضرت حسین سے بھی پانی بند ہوا. اگر حضرت عثمان کی لاش چڑھتی ہے تو حضرت حسین کی لاش چڑھتی ہے. اگر حضرت عثمان گھر والوں کے سامنے شہید ہوئے تو حضرت حسین بھی گھر والوں کے سامنے شہید ہوئے. یہ سارے شہیدوں کا عکس بتا رہا ہوں. علی کو کوفہ میں شہید ہے، حسین بھی کوفہ میں شہید ہے. حضرت علی امامت کی طرف جا رہے تھے، حضرت حسین بھی امامت کی طرف جا رہے تھے. یہ عکس ہے حضرت علی اور حضرت حسین اور سارے صحابہ کا عکس ہے. لیکن ایک تفرد دیکھیے حضرت حسین کا کہ حضرت حمزہ شہید ہوئے جنگ کے میدان میں، حضرت عمر شہید ہوئے نماز میں قیام کی حالت میں، حضرت عثمان شہید ہوئے قرآن پڑھتے ہوئے، حضرت علی شہید ہوئے نماز کی طرف جاتے ہوئے. لیکن حسین شہید ہوئے جب سر سجدے میں تھا. سب سے قریب بندہ اللہ کے حکم کو تعریف میں ہے. جب بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے تو اس کا سر رحمان کے قدموں کے بیچ میں ہوتا ہے. تو حسین کا سر رحمان کے قدموں میں تھا اور نگاہ چہرے پہ تھی. خدا کا دیدار جس کو نصیب ہوا اس کو ہم ہائے ہائے نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین. کفر سے ٹکرا گیا،
لیکن سر نہیں جھکایا. واہ حسین تلواروں کے نیچے نماز نہیں چھوڑی. واہ حسین جنگ کے میدان میں تو نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا. واہ حسین تو نے جنگ کے میدان میں قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی. واہ حسین تو نے جنگ کے دن بھی روزہ نہیں چھوڑا, جنگ کی رات بھی عبادت نہیں چھوڑی. اس لیے دوستو یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے, یہ جو ہے فضیلت کا مہینہ ہے, یہ ہجرت کا مہینہ بھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے میں مکمل ارادہ کیا تھا ہجرت کا. یہ شہادت کا مہینہ بھی ہے اور یہ عبادت کا مہینہ بھی ہے. اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں, نفلی عبادت کریں اور نمازوں کی پابندی کریں. سچے اگر حسینی ہیں تو حسین کے جو یہ ہے وہ بات رہ جائے گی جو میں نے بیچ میں چھڑی تھی. میں نے کہا کہ شہید کو 6 انعام ملتے ہیں. آپ کو بھول گئے, مجھے یاد ہے. شہید کو 6 انعام ملتے ہیں. پہلا انعام یہ ملتا ہے کہ شہید کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے, اس کی مغفرت کا اعلان پہلے کر دیا جاتا ہے. اس کی مغفرت کا اعلان پہلے کر دیا جاتا ہے. دوسرا انعام یہ ہے کہ جس وقت شہید ہوتا ہے اس وقت پردے ہٹا کر اس کو جنت کا ٹھکانہ اور رب کا دیدار نصیب ہوتا ہے, رب کا دیدار نصیب ہوتا ہے. اور تیسرا انعام شہید کو یہ ملتا ہے کہ قبر میں شہید کو عذاب نہیں ہوگا. چوتھا انعام یہ ملے گا کہ قیامت کی ہولناکیوں سے معمول رہے گا, اس کا حساب نہیں ہوگا. اور پانچواں انعام یہ ہوگا کہ جنت کی 72 اعلیٰ حوروں سے اس کی شادی کر دی جاتی ہے. اعلیٰ حوروں سے, یوں تو کم سے کم تر جنتی کو 72 حوریں ملتی ہیں, لیکن شہید کو ہو جائے اسپیشل اعلیٰ حوروں سے اس کی شادی کر دی جاتی ہے. اور چھٹا انعام یہ ہے کہ شہید اپنے رشتے داروں میں سے 70 افراد کو جنت میں لے کر جاتا ہے, یعنی اس کو شفاعت کا حق دیا جائے گا. 70 وہ افراد جن کے اوپر جہنم واجب تھی شہید کی شفاعت پر. یہ آپ نے سن رکھا ہے کہ حافظ قرآن 10 کو لے جائے گا, لیکن شہید اپنے رشتے داروں کو 70 افراد کو جنت میں لے کے جاتا ہے. تو شہید اسلام میں کوئی رونے کی چیز نہیں ہے, کوئی دھونے کی چیز نہیں ہے, اسلام میں ماتم نہیں ہے. یہ شیعوں کا طریقہ ہے. پوچھو آپ علماء سے, میں کوئی وہ ایک طرف والی بات کرنے کا عادی نہیں ہوں. میں ایک خدا جو ہے آپ کے ذہنوں میں سوال ڈالا ہوں, اپنے اڑوس پڑوس کے علماء سے پوچھو. یہ شیعوں کا طریقہ ہے. انہوں نے اپنا جرم چھپانے کے لیے سڑکوں پہ جلوس نکالا تھا. جرم, قرآن میں ایک واقعہ ہے نا, جب یوسف کو کنویں میں ڈالا تو بھائیوں نے اپنا جرم چھپانے کے لیے یوسف کے کرتے کا جھنڈا بنایا اور کرتے کو جانور کے خون سے رنگین کیا, اور پھر رات کے وقت میں شب غریبہ مناتے ہوئے باپ کے پاس پہنچے ہیں. وجاءوا اباهم عشاء يبكون, رات کو روتے ہوئے پہنچے. قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق, یا اے ابا ہم تو کھیل میں لگ گئے اور جو یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. تو یہی کوفیوں نے کیا. حسین کو شہید کروا کر انہوں نے شہروں میں جلوس نکالے اور کہا ہم تو سیاست کے کھیل میں تھے اور یزید بھیڑیا کھا گیا. یہ سیم اسٹوری ہے. انہوں نے اپنا جرم چھپانے کے لیے سڑکوں پہ نکل آئے ہیں. لیکن سنی تو کیوں سن ہو گیا؟ تو نے اپنے علماء سے کیوں نہیں پوچھا؟ اگر تو دیوبندی ہے تو دیوبند کے علماء سے پوچھ, اگر تو بریلی ہے تو بریلوی کے علماء سے پوچھ, اگر تو اہل حدیث ہے تو اہل حدیث کے علماء سے پوچھ. متفق کا فیصلہ ہے کہ 10 محرم کو یہ جو ماتم کیا جاتا ہے, یہ لڑکے جو گلیوں میں ناچتے ہیں, یہ جلوس نکالتے ہیں, یہ شربتیں جو پیتے ہیں, یہ عورتیں جو لوٹے لے کے ادھر ادھر جاتی ہیں, یہ شب غریبہ اور مہندی کی رات, یہ سب کا سب شیعوں کا طریقہ ہے. یہ سارے خرافات اور بدعات ہیں, ان کا اسلام سے بھی کوئی تعلق نہیں, ان کا سنیت سے بھی کوئی تعلق نہیں, ان کا دیوبندیت سے بھی کوئی تعلق نہیں, ان کا بریلیت سے بھی کوئی تعلق نہیں, ان کا تبلیغی جماعت سے بھی کوئی تعلق نہیں, ان کا اہل حدیثیت سے کوئی تعلق نہیں. لیکن نہ جانے تم نے کہاں سے لیا. یہ ایرانیوں کا طریقہ ہے, یہ کوفیوں کا طریقہ ہے, یہ عراقیوں کا طریقہ ہے, حسین کے غداروں کا طریقہ ہے, حسین کے دشمنوں کا طریقہ ہے, اسلام کے دشمنوں کا طریقہ ہے. اگر تھوڑی بہت غیرت ہے تو تیرے باپ سے پوچھ کر, تیرے پڑوس کے عالم سے پوچھ کر, اہل حدیث سے پوچھ کر, بریلوی سے پوچھ کر, دیوبندی سے پوچھ کر, اپنے جماعت کے امیر سے پوچھ کر, تحقیق کر کے یہ غلط طریقہ چھوڑ دے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق